Can we technically call you a Pakistani American congressman? You're right. I was born in Karachi, and I'm very committed to trying to make sure we have strong ties between the people of the United States and the people of Pakistan. امریکی نیوز میکر سے گفتگو پر مبنی ہمارا سیگمنٹ کیفے ڈی سی آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر. اس وقت بات کریں گے پاک امریکہ تعلقات کے بارے میں. پاکستان میں ان دنوں امریکہ کے ساتھ تعلقات کی نوعیت طے کرنے کے لیے پارلیمنٹری ریویو جاری ہے اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں عائشہ تنظیم. عائشہ، آپ نے بات کی امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے سابق ترجمان پی جے کراولی سے. ان کی کیا توقع ہے؟ اس ریویو کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے؟ سارا، پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ پی جے کراولی وائٹ ہاؤس اور پینٹاگون کے بھی ترجمان رہ چکے ہیں، تو وہ ٹرو واشنگٹن انسائڈر ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ دونوں ملکوں کے تعلقات بہت اہم ہیں، لیکن شاید دونوں نے ایک دوسرے سے بہت زیادہ توقعات وابستہ کر لی تھیں جن کو پورا کرنا ممکن نہیں تھا. تو اس ریویو سے یہ فائدہ ہوگا کہ دونوں ایک قدم پیچھے لیں گے، اور جب دوبارہ ان کے تعلقات استوار ہوں گے تو وہ حقیقت پر مبنی ہوں گے، جو کہ دونوں کے لیے نبھانا آسان ہوگا. بلوچستان کے بارے میں جو امریکن کانگریس میں بات ہوئی، اس کو پاکستان میں بہت سخت تنقید کا نشانہ بنایا گیا. کیا پی جے کراولی کا اس بارے میں کچھ کہنا تھا؟ بالکل، ان کا کہنا تھا یہ ایک کانگریس مین کی پیش کی گئی قرارداد ہے، اور کم و بیش انہوں نے یہی کہا اس بارے میں جو امریکی دفتر خارجہ اب تک کہتا آیا ہے. آپ امریکی پالیسی کو ایک ایسی قرارداد سے الگ رکھیں جس کے پاس ہونے کا کوئی امکان نہیں. پالیسی یہ ہے کہ امریکہ پاکستان اور افغانستان کو ان کی موجودہ شکل میں برقرار رکھنا چاہتا ہے. اچھا، افغانستان کے ساتھ تعلقات نارملائز کرنا وہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے، خاص طور پہ اب جب کہ وہاں پہ 16 افغان افراد کی ہلاکت کا واقعہ ہوا ہے. پی جے کراولی کے خیال میں کس طرح سے حالات کو اب نارملائز کیا جا سکتا ہے جبکہ وہ اتنے نازک موڑ پہ آ چکے ہیں؟ سارا، انہوں نے یہ کہا کہ امریکہ میں اس وقت بہت زیادہ اس بات کی فکر ہے کہ حالات کو کیسے قابو میں لایا جائے گا. اس سلسلے میں انہوں نے 2 بڑے مسائل کی طرف اشارہ کیا. پہلا بڑا مسئلہ تو ان کے خیال میں یہ ہے کہ کیا طالبان اس واقعے کے بعد بھی اب امریکہ سے مذاکرات کریں گے؟ Taliban, I think, had come to these prospective negotiations because طالبان نے دباؤ میں آ کر بات چیت شروع کی تھی. اب وہ دوبارہ صورتحال کا جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے کہ پاکستان، امریکہ اور افغانستان اس معاملے سے کیسے نمٹتے ہیں، اور وہ موقعوں کی تلاش میں ہوں گے. latest situations on both sides of the border, and they'll be looking for possible opportunities and openings here. اور سارا دوسرا مسئلہ جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا وہ یہ تھا کہ امریکہ چاہتا ہے کہ 2014 کے بعد بھی افغانستان میں کچھ نہ کچھ ملٹری پریزنس رکھے، افغانوں کو ٹرین کرنے کے لیے، القاعدہ پر نظر رکھنے کے لیے، اور اگر حالات بہت خراب ہو گئے تو یہ جو لانگ ٹرم اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے وہ کھٹائی میں پڑ جائے گی. اچھا، لانگ ٹرم پارٹنرشپ کی آپ نے بات کی. اس وقت پاک ایران گیس پائپ لائن کا مسئلہ جو پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، انرجی نیڈز ہمارے پاکستان میں ایک کرائسس، انرجی کرائسس ہے. اگر کوئی پاکستان کو یہ تو کہا گیا ہے امریکی دفتر خارجہ کی جانب سے کہ بڑے سخت نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کس قسم کے نتائج ایکسپیکٹ کر سکتا ہے پاکستان؟ سارا، آپ نے دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا جو کہ دونوں ملکوں کے لیے دکھتی رگ ہے. پاکستان اس منصوبے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہتا. امریکہ کہتا ہے یہ ہمارے قوانین کی خلاف ورزی ہوگی. پی جے کراولی کا یہ کہنا تھا، میں نے جب ان سے پوچھا کہ اگر سینکشنز لگتی ہیں تو مالی امداد بند ہونے کے علاوہ اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں، تو پی جے کراولی نے یہ بتایا. Any entity that is doing business with Iran potentially loses its ability to do business with the United States. کوئی کمپنی یا ملک جو ایران سے تجارت کرے گا وہ امریکہ سے تجارت نہیں کر سکتا. دنیا کے بہت سے ممالک اور کمپنیاں یہ مشکل حساب لگا رہی ہیں، اور امریکہ پاکستان سے ایسا کوئی مطالبہ نہیں کر رہا جو اس نے جاپان، چین، کوریا یا دیگر ممالک سے نہ کیا ہو. Other countries that do business. اچھا، ہم نے دیکھا بھی پی جے کراولی نے کہا کہ امریکہ کوئی ایسا مطالبہ نہیں کر رہا پاکستان سے جو اور ملکوں سے نہیں کیا جا رہا، لیکن امریکہ اس وقت پاکستان اور ایران کے ساتھ جس قسم کے ریلیشنز کی اس کو ضرورت ہے ٹو فردر اٹس گولز ان افغانستان، اس صورتحال میں کیا امریکی ایڈمنسٹریشن کی نظر میں افورڈ کیا جا سکتا ہے پاکستان یا ایران کے ساتھ تعلقات کو مزید مشکل دور میں لانا؟ ایگزیکٹلی یہی سوال پی جے کراولی سے کہا، اور انہوں نے کہا کہ اسی لیے یہ صرف پاکستان کے لیے دکھتی رگ نہیں ہے، امریکہ کے لیے بھی ہے. امریکہ نہیں چاہتا کہ پاکستان سے تعلقات خراب ہوں، امریکہ نہیں چاہتا کہ افغانستان سے تعلقات خراب ہوں، لیکن ان کے مطابق اس وقت امریکہ کے لیے دنیا میں نیشنل سیکیورٹی کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ایران ہے، کہ ایران ایٹمی ہتھیار نہ بنائے، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ اگر ایران ایٹمی ہتھیار بنا
آتا ہے تو پورے مشرق وسطیٰ میں ایک دوڑ شروع ہو جائے گی. پھر سعودی عرب کو بھی چاہیے ہوں گے, پھر جارڈن کو بھی چاہیے ہوں گے, ان کی آپس میں لگتی بھی نہیں ہے. باٹم لائن یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے امریکہ کے لیے کہ شاید اس کی وجہ سے وہ پاکستان سے اپنے تعلقات کو داؤ پر لگا سکے. لیکن سارا یہ تو ہم نے یہاں ٹائم کم تھا, بہت کم باتیں ہائی لائٹ کی. اس پورے انٹرویو کو سننے کے لیے لوگ ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر جا سکتے ہیں یا ہمارے فیس بک پیج VOA اردو پر جا سکتے ہیں. Alright, that's what I wanted to ask. اگر پورا انٹرویو دیکھنا چاہتے ہیں تو اب آپ جانتے ہیں, you can go on our website یا آپ ہمارے فیس بک پیج پر بھی جا سکتے ہیں. Thank you very much عائشہ. Alright, اب بات کرتے ہیں امریکہ کے اندرونی حالات کی, جہاں نومبر میں ہونے والے صدارتی انتخابات میں ووٹر فراڈ اور ووٹوں کی گنتی سے متعلق بے قاعدگیوں کی روک تھام کے لیے بہت سی ریاستوں میں نئے قوانین متعارف کرائے جا رہے ہیں. لیکن شہری حقوق کی کئی تنظیموں کا کہنا ہے کہ ان سے اقلیتوں کو خاص طور پر نقصان پہنچے گا, کیونکہ ان سے تعلق رکھنے والے بہت سے افراد کے لیے ووٹ ڈالنا ناممکن ہو جائے گا. آمنہ خان بتا رہی ہیں کہ افریقن امریکنز کی ایک تنظیم ان قوانین کے خلاف بہت سے مختلف پلیٹ فارمز پر آواز اٹھا رہی ہے. Not now and not on our watch. اسکولوں, تعلیم, ملازمتوں اور معیشت کے بارے میں فیصلہ سازی کی میز سے ہم اپنے لوگوں کو دور کرنے کی اجازت بالکل نہیں دیں گے. Schools and education, jobs and economic policy in this country. یہ ہیں افریقی امریکیوں کی تنظیم نیشنل اربن لیگ کے صدر مارک موریال. اس تنظیم نے حال ہی میں اسٹیٹ آف بلیک امریکہ کے نام سے ایک رپورٹ شائع کی ہے, اور یہ دیگر بہت سی تنظیموں کے ساتھ مل کر امریکہ کی 34 ریاستوں میں ووٹنگ سے متعلق نئے قوانین کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں. We believe that these laws could impact. ہمارے خیال میں یہ قوانین ملک بھر میں تقریباً 50 لاکھ ووٹروں کو متاثر کریں گے. Million voters across the nation. ان نئے قوانین کو متعارف کرانے والوں کا کہنا ہے کہ یہ فراڈ سمیت ووٹنگ کے کئی مسائل کو کم کرنے میں مددگار ہوں گے. کسی بل میں ووٹ ڈالنے کے لیے قابل قبول شناختی دستاویزات کو محدود کیا گیا ہے, تو کسی میں ووٹر رجسٹریشن کے قوانین کو مزید سخت کرنے کی بات کی گئی ہے. موریال کہتا ہے کہ یہ قوانین ملک بھر میں ووٹ ڈالنے والوں کے حقوق کے خلاف ہیں, اور ان سے اقلیتوں, طالب علموں اور بزرگ افراد کو خاص طور پر نقصان ہوگا. We've got to push back forcefully. ہمیں ووٹروں کے حقوق کو دبانے کی اس کوشش کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے. یہ امریکی اور جمہوری قدروں کے منافی ہے. یہ 21ویں صدی میں ووٹ کا حق چھیننے کے مترادف ہے. اس سال نومبر کے صدارتی الیکشن میں افریقی امریکیوں کی شمولیت بڑھانے کے لیے اربن لیگ کئی طرح سے کوششیں کر رہی ہے. ان میں سے ایک آن لائن الیکشن سینٹر بھی شامل ہے جو لوگوں کو ووٹ ڈالنے کے بارے میں ضروری ہدایات دیتا ہے. اس کے علاوہ لوگوں کو پولنگ بوتھ جانے پر آمادہ بھی کیا جا رہا ہے. 2008 کے صدارتی انتخابات میں 65% سے زائد افریقی امریکیوں نے ووٹ ڈالا تھا, جو کہ ووٹ ڈالنے کے قابل سفید فام افراد کے برابر ہے. اربن لیگ امریکی ریاستوں اور حکومت کی جانب سے تعلیمی بجٹ میں کٹوتیوں کے بھی خلاف ہے, جس سے ان کے مطابق اقلیتی اسٹوڈنٹس متاثر ہوں گے. لیگ کا کہنا ہے کہ افریقی امریکیوں کے لیے تعلیم کے مواقع بڑھانے چاہیے. ریکوان جونز بے گھر تھے اور تعلیم چھوڑنے ہی والے تھے کہ ہائی اسکول کے طالب علموں کی مدد کرنے والے ایک پروگرام کے ذریعے ان کے گریڈز اتنے بہتر ہو گئے کہ انہیں کالج میں داخلے کے لیے مالی مدد بھی مل گئی. میں دوسروں کے لیے رول ماڈل بن سکتا ہوں, اس لیے مجھے اپنی تعلیم مکمل کرنی ہوگی اور اپنے گول سے بڑھ کر کامیابی حاصل کرنی ہوگی. شہری حقوق کی تنظیمیں اقلیتوں میں بے روزگاری کم کرنے سے متعلق قوانین کی حمایت بھی کر رہی ہیں. نیشنل اربن لیگ کا کہنا ہے کہ وہ حکومت پر ایسے پروگرام شروع کرنے کے لیے بھی دباؤ ڈالے گی جو ایسے لوگوں کو ملازمت حاصل کرنے میں مدد دیں جن کے پاس بہت کم ہنر ہے. کرس سمکنز کے ساتھ آمنہ خان, اردو VOA. And now it's time for a short break, جس کے بعد ہم آپ کے لیے لا رہے ہیں a postcard from Philadelphia. So stay with us.